کہ صبر جو ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ صبر علی الاطاعہ، اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے اس وقت چونکہ بڑی نیند گہری آئی ہوئی ہوتی ہے، رات بھر اگر کوئی مریض پریشان رہا ہو اور بے چین رہا ہو، اس وقت اسے نیند آ جاتی، اس وقت نیند کو توڑ کر اٹھنا، تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے صبر کی۔ پھر یہ کہ مئی جون کے مہینوں میں روزہ رکھنا بڑے صبر کی بات۔ تو صبر علی الاطاعہ، اللہ کے احکام کی پیروی اور اطاعت کرنے میں یہ صبر آئے۔ دوسرے ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر۔ آدمی دیکھ رہا ہے کہ میں اگر اپنا وعدہ توڑ دوں تو مجھے بہت نفع ہو جائے گا، لیکن یہ معصیت ہے، اس سے رکنا تو اپنے نفس کو تھامنا ہوگا کہ وہ نفع کو نظر انداز کر دے اور اپنی بات پر جمع رہے۔ جب کوئی اور نفسانی خواہش ہے وہ ابھرتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے انسان کے اندر طاقت چاہیے، یہ صبر۔ تیسرا صبر جو ہے وہ ہے صبر علی الابتلاء، آزمائش پر صبر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیشہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جو لوگ بھی ایمان کا دعویٰ کریں ان کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، امتحانات میں سے گزارا جاتا ہے، آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا جاتا ہے۔ تو یہ صبر علی الابتلاء جو ہے یہ اصل میں موضوع ہے ہمارے اس 5ویں حصے، اس لیے نوٹ کر لیجئے کہ وہ صبر علی الطاعہ اور صبر علی المعصیہ وہ اس میں اصل میں زیر بحث نہیں ہے، وہ پچھلے حصوں میں آ چکے ہیں، از خود امپلائیڈ ہو۔ لیکن صبر علی الابتلاء، آزمائشوں کے اندر جمے رہنا، کوئی تکلیف ہے، پرسیکیوشن ہے، اسی طریقے سے آپ کو ستایا جا رہا ہے، وربل پرسیکیوشن ہے یا فزیکل پرسیکیوشن ہے، زبانی ایذا دی جا رہی ہے یا جسمانی ایذا دی جا رہی ہے، اس پر صبر کرنا، جانی نقصان ہے اس پر صبر کرنا، مالی نقصان ہے اس پر صبر کرنا، یہ سارے صبر جو ہے یہ در حقیقت یہ موضوع ہے اس 5ویں حصے۔ اب اس میں بھی تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ ایک تھا وہ صبر جو صحابہ کو مکے میں کرنا پڑا، اور ایک وہ صبر و مصابرت ہے کہ جو مدینے میں آ کر شروع ہوا۔ مکے میں کیا تھا؟ یک طرفہ صبر تھا، جو تمہیں ستایا جائے، تکلیف دی جائے، جھیلو، برداشت کرو، کھڑے رہو، پیچھے بھی نہیں ہٹنا لیکن جوابی کارروائی بھی نہیں کرنا۔ میرے نزدیک یہ صبر جو ہے یہ زیادہ مشقت طلب تھا، یہ صبر زیادہ مشکل ہے۔ جہاں آپ کو اجازت ہو کہ کوئی آپ کو برا کہے آپ بھی جواب میں برا کہے، کوئی آپ کو اینٹ مارے آپ پتھر دے مارے، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں بھی صبر کی ضرورت تو ہے، لیکن یہ کہ آدمی کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے دل کہ میں نے بھی بدلہ لے لیا ہے، میں نے بھی پتھر مار لیا ہے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں حکم یہ تھا کہ بس جھیلو اور کوئی جوابی کارروائی نہ۔ یہ جو صبر تھا یہ بڑا کڑا صبر تھا، بڑا سخت صبر، اور اسی اعتبار سے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ فزیکل پرسیکیوشن جو شروع ہوئی ہے وہ 4 سال سے شروع ہوئی ہے آغاز وحی کے بعد۔ اس سے پہلے صرف وربل پرسیکیوشن تھی، اور وہ بھی داعی یعنی حضور کی ذات پر مرکوز تھی۔ پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا ہے، سحر زدہ ہے، کوئی جن آسیب ان کے اوپر آ گیا ہے، شاعر ہے، ساحر ہے۔ اب یہ ساری وربل پرسیکیوشن ہو رہی تھی، اور وہ بھی صرف حضور کے، کسی اور کے لیے نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر حضور کی جو قوت ارادی ہے، ول، اسے ہم کل کر دیں اس وربل پرسیکیوشن کے ذریعے سے، استہزاء سے، تمسخر سے، مذاق اڑا کر وہ بددل ہو کر بیٹھ رہے ہیں، تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ تحریک اور دعوت ختم ہو جائے گی۔ پہلے 3 سال پرسیکیوشن صرف وربل تھی، اور وہ بھی فوکسڈ آن دی پرسن آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 سال سے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نہ نبی کے حوصلے میں اور عزم میں کوئی کمی آئی، اور نہ یہ دعوت جو ہے رکی ہے، بلکہ دعوت تو پھیل رہی ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں میں، جو ہمارے مستقبل، ہمارے چشم و چراغ ہیں، وہ ان کے گر جمع ہو رہے ہیں، اور ہمارے غلام جو اب تک تو ثابت تھے اپنی قسمت پر کہ ٹھیک ہے ہماری قسمت تھی، اب غلام بنا دیے گئے، لہذا جو آ رہا جیل رہے۔ اب ان میں یہ دعوت نفوذ کر رہی ہے، تو یہ تو ایسا ہے کہ جیسے بارود کا گودام ہو اور اس میں کوئی آگ لگائی جا رہی ہے۔
تب انہوں نے پھر فزیکل پرسیکیوشن کا آغاز، انہیں مارو، انہیں پیٹو، انہیں بھوکا رکھو، انہیں لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر گھروں میں ڈال دو، فاتح دو انہیں، اور ان کو شدید ترین ایذائیں دو۔ یہ دور جب شروع ہوا ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں بڑے صبر کی آزمائش ہوئی، اور اس موضوع پر قرآن حکیم کا ضرب سلام سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع آیات 13 ہیں، اگرچہ اس میں ایک آیت جو ہے تو الف لام میم حروف مقطعات کی ہے، باقی 12 آیات قرآن مجید میں صبر علی الابتلاء کا جامع ترین مقام، اس پر ہم نے پوری تفصیل سے گفتگو کی۔ اس کے بعد کے جو 6 رکوع ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے 3 حصوں میں گفتگو یہ ہے کہ زیادہ تر مشرکین سے ہو رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ مکی صورتوں میں وہ مضمون تو جاری رہے گا، اور اس میں یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی کہانیاں جو ہیں، ان کے داستانیں، ان کے حالات و واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ ایک طرف انہیں یقین آ جائے کہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا، اور ایک طرف اہل ایمان کے دل کو تسلی ہو کہ بالآخر فتح جو ہے اہل ایمان کی ہو۔ یہ 3 رکوع ان دونوں پر مشتمل ہے، اگرچہ اس میں 2 باتیں بڑی بنیادی صبر کے ضمن میں بہت ہی بنیادی اہمیت کی آئی ہیں، وہ میں نے نوٹ کروائی تھی آپ کو۔ نمبر 1 یہ کہ یہ جو لوگ توحید کو چھوڑ کر کچھ تانے بانے بناتے ہیں اپنے عقائد اور اعمال کے، یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مکڑی بھی ایک جالا تن لیتی ہے، تانا بانا تو اس کا بھی ہے، جالا ہے، اس کا گھر ہے، تو ان کی مثال ہے کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، حالانکہ معلوم ہے کہ تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہے وہ بکری کا گھر ہے۔ تو ان کے یہ تانے بانے بے بنیاد ہیں، غیر معقول ہیں، نہ فطرت میں بنیاد ہے نہ عقل میں بنیاد۔ ذرا سی آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور دوسری مثال بہترین دی تھی، اور وہ یہ کہ حق کے منکشف ہونے کے باوجود جو لوگ باطل پر اڑے رہتے ہیں، ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو صرف اپنے تعلقات کی بنا پر وہیں پہ جمے رہتے۔ کیا کریں، اگر ہم بدل لیں گے بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نئی بات قبول کریں گے تو اپنے خاندان والوں سے کٹ جائیں گے، اپنے رشتہ داروں سے کٹ جائیں گے۔ کوئی جماعت ہے اس میں ہم شریک ہیں، لیکن اتنے سال ہو گئے، ہمیں 50 برس ہو گئے، ہماری رشتہ داریاں اسی جماعت میں ہو گئی ہیں، ہمارے کاروباری اتحاد وہی ہے، اب اس جماعت کو چھوڑ کر ہم کیسے جو ہیں پنپے کے کیسے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی مثال کیا ہے، کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تم باطل پر اڑے ہوئے ہو صرف اپنی دنیاوی جو زندگی ہے اس کے محبتوں اور تعلقات کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اس پر مطمئن ہو، کنونسڈ ہو، حقیقت تم پر منکشف ہو چکی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، لیکن مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا یہ چیز ہے جو تمہیں روکے ہوئی ہے، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آخری 3 رکوع جو ہیں وہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 3 رکوع در حقیقت اس میں 2 مضامین جو ہیں ان کو لپیٹ دیا گیا ہے، بٹ دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مضمون ہے وہی اہل ایمان سے خطاب، کہ آزمائش کے وقت کیا چیزیں ہیں جو تمہیں قائم رکھیں گی، تمہیں طاقت کس سے حاصل، صبر کی بنیاد کن چیزوں پر قائم۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ 21ویں پارے کی